بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر حقیقتاً اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، بس اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لے آئے. خبردار کہ یہی بے شک بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. میں نے جو ابھی آیت پڑھی، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، کہ منافقین لوگ مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اپنی چال بازی سے دھوکہ دیتے ہیں. منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کل مختصراً عرض کیا تھا، لفظ منافق یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ نفق سے نکلا ہے. نفق اس سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے، ایک باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے. تو منافق بھی وہ ہوتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں منافق اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً تو مسلمان ہو لیکن دل میں ایمان نہ ہو. اس کے دل کے اندر اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، دلی طور پہ وہ خالی ہو ایمان اسلام سے، صرف ظاہری طور پہ وہ ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو. اسلام نے اس شخص کو منافق کہا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر ان منافقین کا تذکرہ کیا، اور باقاعدہ طور پہ اللہ نے ایک سورۃ المنافقون ان منافقین کے متعلق اتاری ہے. اللہ رب العزت نے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا، وہاں پر اللہ نے منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا.
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے بھی جہاد کریں، ان منافقوں سے بھی جہاد کریں، لہذا واغلظ علیہم، نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، نہ کافر کے ساتھ نرمی کا معاملہ، نہ منافق کے ساتھ نرمی کا معاملہ، ہمیشہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہے۔ اور پھر منافق جو ہے نا، ویسے تو سارا کفر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، منافق، مشرک، سارے الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہے، ٹھیک ہے نا، سارے اسلام کی نظر کے اندر کافر ہی کافر ہیں، سب ایک ہے۔ لیکن ان کے اندر جو سب سے زیادہ سخت سزا ہے نا، قرآن کہتا ہے وہ منافق کو ملے گی، سب سے زیادہ سخت سزا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوگا، سب سے زیادہ سخت سزا کس کو ملے گی؟ منافق کو ملے گی، اس لیے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، اسلام کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسلام کا اظہار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، جس سے اسلام کو اور نقصان پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مجھے اور میرے دین کو اتنا مکہ کے مشرکین نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا مدینہ کے منافقوں نے نقصان پہنچایا ہے، کہ منافق اپنا بن جاتا ہے اور پھر جو ہے نا اپنا بن کر اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے۔ یہی لوگ اسلام کا اظہار کر کے، یہودی لوگ اسلام کا اظہار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے، حضور کی تعریفیں بھی بیان کرتے، اور اسلام کی مخالفت بھی کرتے، جیسا کہ سورت کے اندر آگے آ رہی ہیں آیات مبارکہ کے اندر۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا ظاہر پیش کیا، لیکن دل کے اندر اسلام کی مخالفت رکھی، تو اللہ رب العزت نے اس لیے سخت سزا فرمائی کہ سب سے زیادہ سخت سزا منافقین کے لیے ہوگی۔ اور یہ بات بھی شاید آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کی، چندہ وغیرہ حضور نے اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو تیار کیا، اب تیاری ہو چکی تھی، لشکر روانہ ہو رہا ہے، اسی دوران کچھ منافق لوگ آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، ہمارا ارادہ، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری دلی چاہت یہ ہے کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی تو جہاد کی تیاری کر چکا ہوں، میں روانہ ہو رہا ہوں، جب ہم واپس آئیں گے میں آپ کی مسجد کے اندر آئیں گے۔ لہذا آپ علیہ السلام وہاں سے جب واپس آئے نا، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے نا، ان لوگوں نے یہ مسجد کفر میں بنائی ہے، تفریقا بین المؤمنین، فرمایا ایمان والوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے بنائی ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ اس سے پہلے بھی اس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا مقصد اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر منافقوں کی منافقت بالکل کھول دی۔ اور اسی وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے جا رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کا لشکر جیسے ہی روانہ ہوا نا، اللہ نے وحی اتاری اور باقاعدہ طور پہ منافقین کے نام اترے کہ آپ کے لشکر میں جانے والے فلاں فلاں منافق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر لشکر سے نکال دیا۔ آپ نے کہا کہ تم منافق ہو، تم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ذلت کہ اسلام کا اظہار ہے لیکن قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانے والے منافق ہیں۔ اور منافقین لوگ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے، جہاں فائدہ ملا مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، جہاں دیکھا کہیں پریشانی ہوگی تو پیچھے ہٹ گئے۔ غزوہ احد کی تیاری ہوئی، حضور علیہ السلام کا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، جیسے مدینہ سے نکلے نا، لہٰذا نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے، 300 لوگ عبداللہ بن ابی منافق لے کر چلا گیا، 300، سب کا سردار تو یہی تھا عبداللہ بن ابی منافق، لہٰذا 700 کا لشکر بچا۔ جب تیاری ہو رہی ہے تو کتنا لشکر تیار ہو رہا ہے بھائی؟ 1000 کا تیار ہو رہا ہے، اور جب لڑنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں تو 700 کا لشکر ہے، 300 کو واپس لے کر چلا گیا۔
اس طرح جب غزوہ خندق کی تیاری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ایک منافقت کھولی. حضور علیہ السلام کا لشکر تیار ہوا، سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم، اور یہ بڑی سخت قسم کی جنگ تھی کہ مکہ کے مشرکین بھی آ رہے تھے اور مدینہ کے یہودی بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، لہذا خندق کھودی گئی. اسی دوران ان منافقوں نے دیکھا کہ کون سردی کے اندر جائے مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے، کون جائے ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. اب بہانے کرنے شروع کر دیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے جانے کا تو بڑا دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے گھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بیوی، ہمارے ماں اور جو ہے نا گھر کے اندر عورتیں اکیلی ہیں، ہمارے لیے بڑی مجبوریاں، ہم نہیں جا سکتے جہاد کرنے. اللہ نے قرآن اتار کا بتا دیا، ان یریدون الا فرارا، اے میرے محبوب پیغمبر یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، وگرنہ ان کے گھر کوئی نہیں، اکیلے پڑے ہوئے تھے، سب کچھ محفوظ تھا. تو قرآن نے منافقین کی منافقت کھول کے بتائی ہے، ان کی سزا بھی بتائی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ان منافقین سے اپنے آپ کو دور رکھو، وگرنہ یہ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے. یہاں پر جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ تو اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں مسلمانوں کو، اپنا قرآن کو، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک منافقت، ایمان کا، اسلام کا اظہار، دوسرا اوپر سے یہ جھوٹ، یعنی ڈبل سزا ہے دھوکہ دینے کی ان کو. اللہ نے جیسے آگے بھی فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور آدمی جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، سچ بولنے والا تو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ بولنے والا ہی دھوکہ دیتا ہے. تو لہذا یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا. لہذا یہ کام کرنا کس کا، کون کرتا ہے یہ کام؟ منافق کرتا ہے. مسلمان کے لیے کام نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے یا وعدہ خلافی کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے. تو لہٰذا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، قرآن جھوٹ بولنا منافق کی علامت بتا رہا ہے، اور مسلمان اگر یہ کام کر رہا ہے تو مسلمان پھر کن کی صف میں شامل ہو جائے گا؟ منافقوں کی صف میں شامل ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کی ساری زندگی مبارک دیکھیں، آپ علیہ السلام کو صادق کا جو لقب ملا ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لقب نہیں دیا، یہ حضور السلام کے دشمنوں نے لقب دیا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ مکہ کے مشرکین اس وقت حضور کو صادق بھی پکارتے تھے، حضور کو امین بھی پکارتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے والا مسلمان اپنی زندگی کے اندر سچ کو لے کر آئے، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالے. لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور بلکہ ایک اور حدیث ذہن میں آگئی، خلاصہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے. فرمایا کہ وہ بدبو 3 میل تک پھیل جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس بدبو کا احساس ان فرشتوں کو ہوتا ہے جو فرشتے اس انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس بدبو کی وجہ سے یہ فرشتے اس انسان سے 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بری عادت ہے جھوٹ بولنا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، آج نہ ان میں سے ایک کو چھوڑوں گا جس کے بارے میں آپ حکم کریں گے. فرمایا کون سی برائی ہے؟ یا رسول اللہ زانی ہوں، زنا کرتا ہوں، شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں، جو ہے نا چور ہوں، چوری کرتا ہوں. یا رسول اللہ جھوٹا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے،
3 گناہ پہلے میں اور آپ سارے گناہ سمجھتے ہیں اس کو، زنا، شراب اور چوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے منع نہیں کیا، شراب سے منع نہیں کیا، چوری سے منع نہیں کیا۔ کس سے منع کیا؟ جھوٹ سے منع کیا۔ یا رسول اللہ آپ کی بات میں عمل کروں گا، صرف ایک گناہ چھوڑوں گا، باقی گناہ نہیں۔ اور میں کہ اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ چلا گیا۔ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا، یا رسول اللہ اس ایک گناہ کو چھوڑا، مجھ سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے گناہوں کی جڑ کون سا گناہ ہے؟ جھوٹ ہے۔ منافقوں نے جھوٹ بولا، ایمان ختم ہو گیا، دھوکہ دیا ایمان والوں کو۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو جھوٹا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ دردناک عذاب ہے۔ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے جس کا عقیدہ ہی کفر والا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ تو مسلمانوں والا ہے، وہ اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کی تصدیق کرتا ہے، آخرت کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کیسے کرتا ہے؟ منافقوں والے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی اصلاح کرو تاکہ اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے صرف ایمان نہیں بلکہ اعمال بھی پیش ہوں گے، تو منافقوں والا عمل نہیں کرنا۔ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ منافقانہ عادت ہمیشہ اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ تو قرآن کی ان آیات سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ عادات نہ لے کر آئیں جو منافقوں کی عادت ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، فریب کرنا، یہ ساری عادات ایمان اور اسلام کی نہیں ہے، یہ منافقوں کی اور کافروں کی عادات ہے۔ تو لہذا ان آیات کی روشنی کے اندر ہم نے کیا عمل کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ بہت بڑی بیماری ہے جھوٹ بولنا، بہت بڑی، کہ جھوٹ کی وجہ سے سارے گناہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جھوٹے آدمی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، یا بات سمجھتے ہوں گے، جھوٹے آدمی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ جب کسی بندے کی جھوٹ بولنے کی عادت بن جائے، پھر ہر بندہ کہتا ہے چھوڑ بھی اسی بات کو، یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ وہ سچ بھی بولے نا تب بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی اعتماد اٹھ گیا اور بندوں کی طرف سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ اب انسان ایسا ہو کہ اس کی زندگی کے اندر سچائی ہو، اور اگر خدا نہ خاصہ کبھی اس سے جھوٹ بھی نکل جائے تو لوگ پھر بھی کیا کہتے ہیں بھائی؟ نہیں، اس نے کہا ہے تو یہ سچا آدمی، یہ سچ بولتا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری اپنی ساری زندگی سچ بولا ہے۔ اور دشمن ابو سفیان جس وقت اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، یہ جو ہے نا روم کے دربار کے اندر ابو سفیان موجود تھے، روم کا بادشاہ نے نا، اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کا قافلہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا، تو لہذا یہ اس روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ابو سفیان بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب اس نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی ابو سفیان آپ بھی تو وہیں کے رہنے والے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میرے پاس خط اور پیغام آیا ہوا ہے، لہذا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ ہاں، ابو سفیان نے کہا میرے رشتہ دار ہیں۔ اچھا آپ بتائیں یہ کیسے آدمی ہیں؟ ابو سفیان نے فتح مکہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ کہانی خود بتائی، کہنے لگے اس وقت میرے دل میں یہ بات تھی کہ جو مسلمانوں کا قافلہ آیا ہوا ہے نا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نعوذ باللہ مسلم جھوٹے آدمی ہیں تو یہ سارے لوگوں کو بادشاہ دھکے دے نکال دیتا، لیکن میری جرت نہ ہو سکی میں حضور کی شان کے خلاف ایسی بات کر سکوں۔ اب اندازہ لگائے کہ ہمت نہ ہو سکی، میری طاقت نہ ہو سکی کہ میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ مسلم جھوٹے آدمی ہیں۔ تو کافر آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو نہ چاہتے ہوئے بیان کرتا تھا، دشمنی رکھتے ہوئے بھی بیان کرتا تھا، اس لیے کہ حضور نے نبوت سے پہلے زندگی میں سچائی لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، نبوت سے پہلے بھی سچائی اور نبوت کے بعد تو یقیناً سچائی ہی سچائی ہے نا، وہی اتر رہی ہے، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔